اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، آج جن معلومات کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو دو سبق ملنی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہمارے ملک میں جو غیر ضروری کمیشن بنتے ہیں ان کا نتیجہ کیوں نہیں نکلتا، اور دوسری بات آپ لوگوں کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا سرمایہ جو ہمیں قرضوں اور سود کی شکل میں ملتا ہے وہ کیسے واپس یہود اور حنوت کی تجوریوں میں واپس جاتا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں پہلا قتل لیاقت علی خان کا ہوا، جو وزیر اعظم پاکستان تھے، اور جن کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم برطانیہ سے منگوائی گئی، اور ان پر کروڑوں روپے اس وقت خرچ ہوئے، اور اس قتل کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل سکا، کیونکہ جن لوگوں نے قتل کیا تھا اور جو اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کو بلانے میں ملوث تھے، وہ ایک ہی قسم کی قوتیں تھیں، اور جس کے نتیجے میں اس وقت کے قاتل کو بھی مارا گیا، اور بعد میں تفتیش کرنے والے ایس پی کو بھی جہاز سمیت اڑا دیا گیا، جس سے سارے ثبوت مٹ گئے۔ ناظرین، یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کو ہمیشہ سازشی ٹولوں نے روندا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور امریکہ جو قرض دیتے ہیں، یہ انہی کمیشنوں کے ذریعے واپس لیے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ اس ملک میں کئی قتل ہوئے اور کئی انہونے واقعات رونما ہوئے، جس کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کو بلا کر کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی جرنیل، سرمایہ دار، جاگیردار اور بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کے بچے یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں، جو فیسوں کی مد میں اس ملک سے اربوں روپے وصول کر کے اپنی غلامانہ تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں۔ تیسری جو ہمارے سرمایہ کی یہود اور حنوت کے پاس واپس ہونے کی وجوہ ہے وہ اسلحہ ہے۔ ہم تمام تر اسلحہ، چاہے وہ F-16 ہو یا ٹینک، توپے یا دوسری ریڈار سسٹم، کئی قسم کے جو فوجی اور سول اشیاء ہیں، وہ ہم ان امریکی اور یورپی قوتوں سے خریدتے ہیں، جو انتہائی مہنگے داموں ہمیں دیے جاتے ہیں، اور ہم یہ چیزیں ان کی مرضی اور منشا کے مطابق، ان کے معاہدات کے مطابق خریدتے ہیں۔ حالانکہ خریدار سے آپ تقاضے نہیں کر سکتے۔ خریدار آپ سے تقاضا کرے گا کہ یہ چیز ہمیں سستی دے دو یا اس کے ساتھ ہمیں پرزجات دے دو، لیکن امریکہ ہمیں F-16 کے ساتھ صرف پرزجات ہی نہیں دیتے، بلکہ وہ ہمیں مختلف معاہدات میں باندھ کر ہمیں F-16 دیتے ہیں۔ جس طرح کہ F-16 کے معاملے میں یہ معاہدہ موجود ہے کہ یہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جب ابھینندن کا طیارہ مار گرایا گیا تھا گزشتہ چند برسوں پہلے، تو اس میں بھی جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ F-16 استعمال ہوا ہے، تو پاکستان نے بار بار تردید کی کہ یہ اس حملے میں جو بھارت میں کیے گئے تھے ٹارگٹ، اس میں F-16 شامل نہیں تھے۔ ناظرین، دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جتنا بھی سود کا قرضہ ہمارے پاس آتا ہے، اس سے جتنے بھی موٹر ویز یا دوسرے ترقیاتی نام و نہاد کام ہوتے ہیں، وہ بھی مغربی اور یورپی کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں، اور وہ روڈ، وہ سڑکیں، وہ تمام موٹر ویز یا ایئرپورٹس انہی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور وہ بھاری بھرکم ٹیکس وصول کر کے وہ سود کا پیسہ ہم سے نکالتے ہیں، جمع منافع، سود منافع سمیت وہ واپس ان کی تجوریوں میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کرپشن ہوتا ہے، جو سیاستدان کرپشن
کرتے ہیں وہ سرمایہ بھی ہونڈی کے ذریعے اور کئی دوسرے ذرائع کے ذریعے ان کے ملک میں منتقل ہوتا ہے، جس سے پلازے بنتے ہیں، جزیرے خریدے جاتے ہیں، محل بنتے ہیں یا دوسرے پیسے خریدے جاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے طریقے ہیں جو ہمیں یہ سود کے پیسوں میں ورغلا کر ہم سے واپس یورپی، مغربی اور IMF کے ادارے وصول کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہمیں یہ درپیش ہے کہ یہ جو قوتیں ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک نادہندہ ہے، کئی بار ہم پر نادہندگی کے لیبل بھی لگے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں قرضے دیتے ہیں۔ کیوں؟ سوچنے کا مقام ہے کہ جب ایک شخص قرض واپس نہیں کرتا، کیا دوسری بار اس کو کوئی قرض دیتا ہے؟ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔ اس قوم کو باندھنے کے لیے، اس قوم کو ذلیل کرنے کے لیے جان بوجھ کر جرنیلوں اور سیاستدانوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ ہم پر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کر کے ہمیں ضلالت کے پاتال میں دھکیل چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، نہ عزت، نہ ہم عزت واپس لا سکتے ہیں خونی انقلاب کے علاوہ۔ ہم بالکل ایسے زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں جسے نہ ہم توڑ سکتے ہیں نہ کھول سکتے ہیں، صرف آہے بھر سکتے ہیں اور سسک کے مر سکتے ہیں۔ ناظرین، میری ان باتوں پر آپ توجہ سے غور کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، لائک کریں اور کمنٹ سے بھی نوازیں۔ والسلام۔